بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سفیر نور پارٹ 5۔ بھکر میں انتخاب عارف حسینی کا مرحلہ۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی کے اظہار معذوری پر اجلاس میں خاموشی چھا گئی اور شرکائے اجلاس متفکر ہوئے تو اس سکوت کو توڑتے ہوئے سید وزارت حسین نقوی اٹھے اور مخاطب ہوئے۔ میری نظر میں علامہ سید صفدر حسین نجفی کے افکار کے بعد موزوں ترین شخصیت پارا چنار کے مجاہد عالم دین سید عارف حسین الحسینی ہیں۔ آپ کا کردار، آپ کی سیاسی بصیرت، جرأت اور علمی حیثیت اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ کو قوم کی قیادت سونپی جائے۔ سید وزارت حسین نقوی کی اس تجویز پر پورے اجلاس میں ایک سناٹا چھا گیا اور سرگوشیاں ہونے لگیں۔ تھوڑی سی بحث کے بعد باہمی صلاح مشورے کے لیے اجلاس 1 گھنٹہ کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یہ بات قصر زینب کی 4 دیواری سے باہر جا پہنچی۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ سید عارف حسین کو نہ جاننے کے باوجود بھی ہر شخص خوش خرم لگ رہا تھا۔ نوجوان خوشی اور جذبے سے ملت جلے احساسات کے ساتھ متحرک تھے۔ لوگ اس شخصیت کی زیارت کے لیے بار بار اندر آ رہے تھے۔ جس نے بھی کشادہ پیشانی اور نورانی چہرہ کی زیارت کی، بے اختیار کہنے لگا کہ اس سے بہتر قائد قوم کو کبھی نہیں مل سکتا۔ آخر 1 ڈیڑھ گھنٹہ بعد اجلاس پھر شروع ہوا۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی نے یہ کہتے ہوئے معذرت کی کہ وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کے مسائل اس قدر سنگین ہیں کہ سنبھالے نہیں جاتے۔ وہ پاکستان کی قیادت کیسے سنبھالیں گے؟ آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے پارا چنار کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ ہمیں اپنے ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے خاصا وقت درکار ہے، اور اسی وقت افغانستان کی جنگ بھی ہمارے سروں پر ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ لہٰذا ایسے حالات میں میرے لیے قیادت قبول کرنا بے حد دشوار ہے۔ آپ نے مولانا بشیر پارا چنار اور مولانا شیخ علی مدد خطیب پارا چنار کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ حضرات آپ کو بہتر انداز میں پارا چنار کے حالات سے آگاہ فرما سکتے ہیں۔ مولانا شیخ علی مدد اور مولانا بشیر حسین نے بھی بزرگ علماء کے اصرار کا احترام کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار یوں فرمایا: پارا چنار اور اس کی سرحدوں کے حالات یقیناً خطرات سے پر ہیں، اور وہاں علامہ عارف حسین الحسینی جیسے نوجوان عالم دین کی سخت ضرورت ہے، لیکن یہاں محسوس ہوتا ہے کہ ملک اور قوم کو بھی علامہ سید عارف حسینی جیسے قائد کی ضرورت ہے۔ اس پر علامہ سید عارف حسینی نے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ بزرگ اور جید علماء کی موجودگی میں ایسے اہم قومی منصب کو میرے لیے قبول کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ میری نظر میں علامہ سید صفدر حسین نجفی ہی قیادت کے لیے موزوں ترین شخصیت ہیں۔ مگر آپ کی اس دلیل کو بھی شرکائے اجلاس نے قبول نہ کیا، اور اراکین مشترکہ طور پر اس پر مصر رہے کہ موجودہ دور میں قوم کو سید عارف حسین الحسینی سے بہتر کوئی شخصیت میسر نہیں ہے۔ آپ کے مزید تعامل کرنے پر علامہ سید صفدر حسین نجفی اور کچھ دوسرے بزرگ علماء آپ کو وہیں پر موجود حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ذریح پر لے گئے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ اس نازک موقع پر قوم کی قیادت کی ذمہ داری قبول فرمائیں۔ آپ کو یقین دلایا گیا کہ آپ علم جہاد بلند کریں گے تو تمام علماء آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ علماء سے تعاون کا وعدہ لے کر آپ قیادت قبول کرنے پر رضامند ہو گئے، اور یوں سپریم کونسل اور مرکزی کونسل کی مکمل حمایت اور اعتماد کے بعد آپ تحریک کے دستور العمل کے تحت کثرت رائے سے مفتی صاحب کے جانشین مقرر ہوئے۔ آپ کی قیادت کا اعلان ہوا تو نوجوان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، جیسے ان کی قدیم حسرتوں کی تکمیل ہو چکی ہو۔ فضا کی رگ رگ سے نعروں کی صدائیں پھوٹ رہی تھیں۔ ISO پاکستان کے نوجوان گلے مل کر قوم کے ہر فرد کو قائد کا تعارف یوں کرا رہے تھے: ملت کی قیادت کا علم جس نے سنبھالا ہے، غازی ہے، مجاہد ہے، وہ عالم ہے، جیالہ ہے۔ علامہ سید عارف حسین حسینی کے انتخاب اور اعلان کے بعد امام اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے نمائندہ مرکزی نائب صدر سید ظفر یاب حیدر نقوی نے آپ کے پہلو میں کھڑے ہو کر حمایت کا اعلان یوں کیا کہ اے میرے عظیم قائد، ISO پاکستان آج قصر زینب میں یہ عہد کرتی ہے کہ ہر مشکل وقت اور ہر پرخطر راہ میں آپ کا ساتھ دے گی۔ ہماری صلاحیتیں، ہماری توانائیاں اور ہماری جوانیاں آپ کے اشارے کے منتظر رہیں گی۔ پھر زمانے والوں نے دیکھا کہ حکمرانوں کی نیندیں حرام ہوئیں اور سازشی مخالفین کے اکثر عزائم انہی نوجوانوں کے شب و روز کی محنت سے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ خود علامہ سید عارف حسین الحسینی اکثر فرمایا کرتے تھے: ISO میرے بال و پر ہیں جن کے سہارے میں پرواز کرتا ہوں۔ آپ نے منتخب ہونے کے فوراً بعد بھکر میں پریس کانفرنس سے ایک مختصر خطاب فرمایا: میرے کمزور کندھوں پر اتنا بڑا بوجھ رکھ دیا گیا ہے کہ میں اس کے قابل نہیں تھا، مگر اب ہر ممکن کوشش کروں گا کہ قوم کے جذبات اور توقعات پر پورا اتروں اور اپنے مرحوم قائد حضرت علامہ مفتی جعفر حسین کے سلسلہ کو جاری رکھوں۔ آپ کی اس پریس کانفرنس میں آپ کے ساتھ علامہ محمد حسین نجفی بیٹھے تھے۔ جب اخبارات کو
پریس کانفرنس کی تصویر دی جانے لگی تو بعض احباب نے آپ سے عرض کی کہ آقا صاحب نجفی صاحب کی تصویر فوٹو سے کاٹ دیں، کیونکہ انہی کے نام سے اختلاف کو ہوا دی گئی ہے اور مخالفین کی وجہ تنقید بھی نجفی صاحب ہی ہیں، لہٰذا آپ پر بھی نجفی گروپ کا الزام لگ جائے گا جو اس وقت جذباتی شیعوں میں انتہائی نازک معاملہ بنا ہوا ہے۔ آپ نے سختی سے تردید کرتے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو کہ میرا پہلا فعل ایک عالم دین کی توہین ہو؟ میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں۔ مجھے نجفی صاحب اور دیگر بزرگ علماء کی دینی اور قومی خدمات کا اعتراف ہے۔ پریس کانفرنس کے اختتام پر آپ سید وزارت حسین نقوی کی رہائش گاہ پر تشریف لے گئے، جہاں آپ سے ملنے والوں کا تانتا بندہ رہا۔ آپ قوم کے ہر فرد کو اٹھ کر ملتے۔ پرمسرت ہجوم کا یہ عالم تھا کہ لوگ دیوانہ ور آپ سے مل رہے تھے اور آپ کو بیٹھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ آخر کسی نے ہجوم سے آ کر درخواست کی کہ قید سے مسافہ کا سلسلہ روک دیں، کیونکہ آپ کو کئی گھنٹوں سے بیٹھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ پھر آپ کی علماء، زعمائے قوم، ISO پاکستان اور قوم کے دیگر نوجوانوں کے ساتھ علیحدہ نشستیں ہوئیں۔ آپ بار بار صرف یہی اظہار فرماتے رہے کہ آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے سپرد کر دی ہے، جسے انجام دینے میں اپنی صلاحیتیں بالکل مان نظر آتی ہیں، لہٰذا گزارش کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دینا، میری حوصلہ افزائی اور میری رہنمائی فرمانا تاکہ کہیں میری کوتاہیاں میرے راستے میں حائل نہ ہو جائیں۔ آپ کی انکساری اور یہ جملے دلوں میں پیوست ہو رہے تھے۔ ہر شخص رخصت ہونے سے پہلے تعاون کا یقین دلا کر اٹھتا رہا۔ آپ نے ISO کے ساتھ میٹنگ میں ایک جملہ فرمایا، آپ میرے بھائی ہیں، آپ سے خصوصی گزارش کروں گا کہ مجھے دشمن اور مشکلات کے گھیرے میں تنہا نہ چھوڑ دینا۔ سید عارف حسین حسینی کی زبان سے شیریں اور درد بھرے جملے ISO کے عشق و عقیدت کو تقویت بخش گئے۔ جواباً نوجوانوں نے بے اختیار کہا، اے فرزند زہرا سلام اللہ علیہا، ہماری جوانیاں آپ کا صدقہ ہیں، انشاءاللہ ہم مشکل سے مشکل وقت اور کڑے سے کڑے امتحان میں بھی آپ کے ہم سفر رہیں گے۔ شام ڈھل گئی اور 10 فروری 1984 کا سورج ایک بہت بڑا منظر دیکھنے کے بعد رات کی چادر اوڑھ کر سو گیا۔ تاریخ نے اپنے دامن میں بہت سے حقائق اور مناظر سمیٹ لیے، لوگ تھکاوٹ سے چور چور بدن کے ساتھ سو گئے۔ علامہ سید عارف حسینی بھی قوم کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد مضطرب سوچوں میں گم مگر بظاہر پرسکون استراحت کرنے لگے۔ اسی کمرہ میں آپ کے قریبی عزیز حاجی کمال حسین آف پارا چنار بھی سوئے ہوئے تھے۔ رات ڈھل گئی تو سید عارف حسین الحسینی اپنی معمول کے مطابق اپنے بستر سے اٹھے اور نماز شب میں مصروف ہو گئے۔ نہ جانے کتنی بار سجدہ ریز ہوئے، کتنی بار روئے، مگر ایک لمحہ ایسا آیا کہ آپ کا ضبط ٹوٹ گیا، لبوں کی گرفت ختم ہوئی تو سسکیاں بے ربط ہونے لگی۔ ایسے میں حاجی کمال حسین گریہ کی صدائیں سن کر بیدار ہوئے، دیکھا کہ پوری قوم کا قائد سجدہ میں بے ربط آواز میں گلوگیر لہجے میں یوں مناجات کر رہا ہے، اے خدا، تیرے اس عبد ذلیل و حقیر پر اتنی بڑی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے، اے میرے رب میری مدد فرما، مجھے ہمت عطا فرما کہ تیرے دین کی خدمت کی ذمہ داری نبھا سکوں، اے امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف، مشن کی تکمیل اور ترویج میں میری نصرت فرمائیے۔ حاجی کمال حسین گریہ کا یہ عالم دیکھ کر اٹھے، آپ کو بازو سے پکڑ کر کہنے لگے، سید عارف حسین آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ پوری قوم نے آپ پر اعتماد کیا ہے، مگر آپ سجدہ سے اٹھے اور کہنے لگے، حاجی کمال حسین آپ تو میرے حالات اور مالی حیثیت سے واقف ہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میں پارا چنار کے مدرسہ سے بطور مدرس 1200 روپے تنخواہ لیتا ہوں، میں نے اپنے محدود آمدن سے آج تک ہفتہ میں 2 دفعہ اپنے بچوں کو کبھی گوشت نہیں کھلایا اور انصاف کے تقاضوں سے قاصر رہا۔ جب میں اپنے آپ کو ایک معمولی سے کنبہ کی کفالت کرنے سے بھی قاصر محسوس کرتا ہوں تو میں پوری قوم کی کفالت اور رہنمائی کیسے کروں گا؟ مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اگر میں خدا کے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور اپنے ائمہ علیہ السلام کی مشن اور اپنی قوم کے تقاضوں پر پورا نہ اترا تو میں دنیا میں قوم اور آخرت میں خدا اور رسول اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ 11 فروری کے روز ملک بھر کے اخبارات میں علامہ سید عارف حسینی کے انتخاب کی خبر شائع ہوئی تو پوری قوم کے اندر ایک تجسس کی کیفیت پیدا ہوئی۔ آپ کی صلاحیتوں اور ماضی کے کردار سے آشنا افراد نے آپ کے انتخاب کو پوری ملت کے لیے ایک نعمت خداوندی سے تعبیر کیا، جبکہ گھات میں بیٹھے ہوئے سازشی عناصر نے طے شدہ منصوبے کے تحت آپ پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ کا غیر متوقع انتخاب مخالفین کے لیے ایک دھچکا تھا، کیونکہ مفتی صاحب کے مخالف کسی فرد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تحریک کے دستوری ادارے کسی نوجوان عالم دین کو ملت جعفریہ پاکستان کا قائد منتخب کر لیں گے۔ انہیں جن بزرگ علماء سے خطرہ تھا وہ انہیں پہلے ہی مختلف حوالوں سے بدنام کر چکے تھے۔ مفتی صاحب کے حقیقی جانشین کے اعلان کے بعد مفتی صاحب اور تحریک کے دستور کے مخالف حضرات نیام سے نکل کر میدان میں آ گئے اور دستوری قائد کو ناکام کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے آپ کو مجالس، محافل اور تحریروں میں بدنام کرنا شروع کر دیا۔ اعتراض کیا تھا؟ نجفی گروپ نے ایک پٹھان شخص کو قوم کی قیادت سونپ دی گئی ہے جو یا علی مدد اور عزاداری کا منکر ہے۔
جبکہ اس کے برعکس موسوی صاحب ذوالجناح کی باگ پکڑتے ہیں اور ماتمی حلقوں میں ماتم کرتے ہیں۔ یہ عقائد اور ذاتی جملے تو محض ایک بہانہ تھے۔ دراصل موسوی صاحب کی قیادت اسلام آباد کے ایوانوں سے تیار شدہ اور بڑے بڑے فوجی افسران کی محنت و نتیجہ تھی، جو قوم کی روایتی قائدین کے اقتدار کے طالب اور حکمرانوں کے ہواری افراد کی ذہنی پستی اور فکری زوال کی بدولت پائے تکمیل تک پہنچی تھی۔ یہ لوگ تھے جو بظاہر علامہ سید عارف حسینی کے ساتھ اتحاد بین القائدین کی باتیں کرتے اور پس پردہ اختلافات کی جلتی پر تیل کا کام کرتے تھے۔ انہی افراد کی سازشوں کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ملت جعفریہ کی دو قیادتوں کو دریا کے دو کناروں کی طرح برقرار رکھا۔ یہ وہ بات ہے کہ سید عارف حسینی کی قیادت نے ان کے عزائم خاک میں ملا دی اور موسوی صاحب کو صرف مسجد تک محدود کر دیا۔ یہ قوم کی خوش بختی ہے کہ موسوی صاحب کے اندر قیادت کے جوہر موجود نہیں تھے، وگرنہ جتنی حمایت اور محنت ایجنسیوں اور غیر ملکی عناصر نے ان کے لیے کی تھی، وہ قوم کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی اور ملت جعفریہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا جاتے۔ حامد موسوی صاحب کی قیادت کا پس منظر۔ یہاں اگر چند جملوں میں مولانا سید حامد علی موسوی صاحب کی قیادت کا پس منظر واضح نہ کیا جائے تو یقیناً یہ قوم اور تاریخ کے ساتھ غداری ہوگی۔ سید حامد علی شاہ موسوی صاحب شروع سے ہی علامہ مفتی جعفر حسین کی مجلس عاملہ کے رکن تھے، مگر ان کا تحریک اور مفتی صاحب کے ساتھ کوئی واضح کردار نہیں تھا اور نہ ہی قومیات میں ان کی نمایاں خدمات کا کوئی تذکرہ موجود تھا۔ موسوی صاحب ذاتی طور پر باکردار انسان ہونے کے ناطے تاحال علی مسجد راولپنڈی کے خطیب ہیں، جن کا تعلق زیادہ سے زیادہ مقامی سطح کے مسائل تک محدود رہتا ہے۔ نماز اور نکاح و جنازہ تک اپنی ذمہ داریاں بآحسن ادا کرتے رہتے ہیں۔ علامہ مفتی جعفر حسین کی وفات کے بعد جب مفتی صاحب کے مخالف گروپ نے علیحدہ ہونے کی ٹھانی تو ان کے پاس صاحب کردار افراد کی اتنی کمی تھی کہ آخر انہیں ایک گوشہ نشین خطیب شخص کا انتخاب کرنا پڑا۔ انتخاب بھی کچھ ایسے ہوا کہ مفتی صاحب کی رحلت کے بعد نئی قیادت کے انتخاب کے تذکرے پورے ملک میں ہونے لگے تو ہر علاقہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے علاقہ یا صوبہ سے ان کے پسندیدہ شخصیت کا نام بطور قائد پیش کیا جائے، لہذا دستور العمل کے مطابق سپریم کونسل اور مرکزی کونسل جس کا انتخاب کریں گی وہ ملت جعفریہ پاکستان کا قائد متصور ہوگا۔ اس اساس مسئلہ کے موضوع حل کے لیے راولپنڈی شہر کے اکابرین قوم، خطبائے مساجد اور مسئولین مدارس کا ایک اجتماع علی مسجد راولپنڈی میں منعقد ہوا، جس میں مولانا ساجد علی نقوی بھی موجود تھے۔ اس اجلاس میں طے ہوا کہ اس خطے کے مومنین مولانا سید حامد علی شاہ موسوی کا نام برائے قیادت پیش کریں گے۔ مولانا سید حامد علی شاہ موسوی کے نامزدگی کے بعد چند افراد نے انہیں اس اجتماع میں ہی قائد ملت جعفریہ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور کچھ لوگ ان کی دستبوسی کرنے لگے۔ شاید ان لمحات میں موسوی صاحب بھی یہ سمجھ بیٹھے کہ آج ہی سے انہیں پوری قوم کا قائد منتخب کر لیا گیا ہے اور وہ راولپنڈی کے افراد کی طرف سے نامزد ہونے پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے قائد بن گئے ہیں۔ حالانکہ تھوڑی سی عقل کا مالک انسان بھی سوچ سکتا ہے کہ جب تحریک کا دستور الامر موجود ہے، قائد کے انتخاب کا طریقہ واضح ہے، جس کے انتخاب کے لیے ملک بھر سے اراکین مجلس عاملہ اور اراکین مرکزی کونسل کی کثرت رائے ضروری ہے، یہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کے تمام صوبہ جات آزاد کشمیر شمالی علاقہ جات قرم ایجنسی کی ملت جعفریہ کے لیے صرف راولپنڈی کے چند لوگ اکٹھے ہو کر قائد کا انتخاب کر لیں؟ یہ انتخاب واضح طور پر ایک سازش تھی جس کا مقصد ملت جعفریہ کے اتحاد کو پارا پارا کرنا تھا، لہذا دستور کے خلاف قیادت کا یہ انتخاب بھی واضح طور پر جعلی اور طے شدہ تھا، کیونکہ پشاور کے ایک قومی اخبار نے اس اجتماع سے قبل ہی اپنی خصوصی اشاعت میں موسوی صاحب کا ایک پیغام قائد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے حوالے سے شائع کر دیا تھا۔ اس جعلی قیادت کو متعارف کرانے اور سارا پلان تیار کرنے میں مخصوص اداروں کے افراد اور اعلیٰ فوجی افسران کا گہرا ہاتھ تھا۔ یہ لوگ آغاز میں موسوی صاحب کے ہاتھ چومتے تھے اور موسوی صاحب کی تحریک کے سرکردہ قائدین میں سے تھے، البتہ ذاکرین اور دیگر قوم کے افراد جو عقائد اور جذبات کی زد میں بحث تھے، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ ملت کے تمام ذاکرین اور زعماء اس سازش میں ملوث نہ تھے، مگر مجالس میں جو کچھ انہیں بتایا گیا تھا وہ اس پر کسی حد تک یقین کر بیٹھے تھے۔ ملت کی اکثریت کو دستور کی نزاکتوں اور تقاضوں کا علم تک بھی نہیں تھا، لہذا جو لوگ موسوی صاحب کے دست راست بنے ہوئے تھے وہ براہ راست سازش میں ملوث تھے۔ اسی لیے کہ موسوی صاحب کی قیادت کے ساتھ ایک تو ان کا تشخص قائم تھا، دوسرا ملت کی سودا بازی اور انتشار میں انہیں بہت بڑے مفادات حاصل تھے، جیسا کہ اسی گروپ کے اہم رہنما نصیر اجتہادی کو ضیاء الحق کی مجلس شورا کی رکنیت حاصل ہوئی تھی۔ آغاز میں عام ذاکرین اور ملت کو حقائق کا علم نہیں تھا، لیکن یہ بھانڈا تو اس وقت پھوٹا جب ضیاء الحق اور صدام نے موسوی صاحب کی قیادت کی مبارکباد دی اور ضیاء الحق کے قریبی رفقا کا موسوی سے سلسلہ ملاقات عروج کو پہنچا۔ پشاور کے ایک انگریزی اخبار خیبر میل کے ایڈیٹر ذکاء اللہ نے سید عارف حسینی کا انٹرویو شائع کیا تو موسوی صاحب کی حامیوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ موسوی صاحب کا انٹرویو بھی شامل کرے۔
شائع کرے۔ جب یہ شخص راولپنڈی علی مسجد کے گیٹ پر پہنچا تو اسے کچھ دیر انتظار کرنے کو کہا گیا۔ وہ منتظر ہی تھا کہ تھوڑی دیر بعد مفتی صاحب کے کمرے سے جنرل کے ایم عارف برآمد ہوئے۔ کون نہیں جانتا جنرل کے ایم عارف ضیاء الحق کی تمام تر پالیسیوں کا محور رہے، لہٰذا ذکاء اللہ صاحب جنرل کے ایم عارف کو دیکھ کر واپس آ گئے اور مفتی صاحب کے احباب سے دو ٹوک کہہ دیا، آپ کی قیادت فوج کی تخلیق لگتی ہے، لہٰذا ایسے شخص سے انٹرویو کرنا وہ اپنے ضمیر کے خلاف سمجھتا ہے۔ سابق ڈپٹی سیکرٹری لیبر کے ایک اہم انکشاف کے مطابق صدر ضیاء الحق نے انتظامیہ کی کسی میٹنگ میں اسی شیعہ قیادت پر بحث کرتے ہوئے برملا کہا تھا، میں نے شیعوں کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ ایک مرتبہ علامہ سید عارف حسینی کے ایک جلسہ میں کسی نے مولانا ملازم حسین اصغر سے سرگودہ سے سوال کیا تھا کہ ضیاء الحق اور مفتی صاحب ایک دوسرے کو مبارکباد کیوں دیتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کیونکہ یہ دونوں غیر دستوری قائد ہیں، اس لیے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کی نامزدگی کے بعد کسی نے انہیں سمجھایا کہ وہ تو دستوری قائد نہیں ہیں، اس لیے قوم کے نزدیک ان کی قیادت مشکوک ہے۔ ان کے رفقا نے دستوری حقیقت کو کافور کرنے کے لیے 10 فروری 1984 کو دینا میں عوامی کنونشن بلایا، جس میں ملک بھر سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی۔ چونکہ اس روز بھکر میں بھی تحریک کا کنونشن ہو رہا تھا، اس لیے دینا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ دستور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اصل طاقت عوام ہے، لہذا سید حامد علی شاہ صاحب عوامی قائد ہیں۔ اس کنونشن کے تمام اہتمام سرکاری سطح پر کیے گئے، جس کا ثبوت دینا کنونشن کے چیئرمین سید مظفر علی گیلانی کے اس خط سے ملتا ہے جو انہوں نے 12 فروری کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے لیٹر پیڈ پر کمشنر راولپنڈی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا، جس میں درج تھا کہ ہم حکومت اور راولپنڈی انتظامیہ کے ممنون ہیں جنہوں نے ہمارے کنونشن کو کامیاب بنانے میں ہر ممکن مدد کی۔ اس خط کا حوالہ نمبر 74T12 تھا، جس کی ایک کاپی اسسٹنٹ کمشنر پنڈی گھیب ضلع اٹک کو بھی ارسال کی گئی۔ یہ خط 19 فروری کو کمشنر کے کلرک نے اپنے دستخط کر کے ڈائری کیا۔ علاوہ ازیں اس کنونشن میں عوام کو لانے کے لیے حکومت کی طرف سے خصوصی ٹرین چلائی گئی اور مفتی صاحب کی قیادت کا ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی اعلان کیا گیا۔ جن لوگوں کا اس وقت مفتی صاحب کے ہاں آنا جانا تھا وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مفتی صاحب کی ابتدائی مشاورت میں پولیس اور فوج کے سابق افسران شامل تھے جو پروگرام تشکیل دے کر نت نئی سازش تیار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہی تھے جو بظاہر علامہ سید عارف حسینی کے ساتھ اتحاد بین القائدین کی باتیں کرتے اور پس پردہ اختلافات کی جلدی پر تیل کا کام کرتے تھے۔ یہ انہیں افراد کی سازشوں کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ملت جعفریہ کی 2 قیادتوں کو دریا کے 2 کناروں کی طرح برقرار رکھا۔ یہ بات کہ علامہ سید عارف حسینی کی قیادت نے ان کے عزائم خاک میں ملا دی اور مفتی صاحب کو صرف علی مسجد تک محدود کر دیا۔ یہ قوم کی خوش بختی ہے کہ مفتی صاحب کے اندر قیادت کے جراثیم موجود نہیں تھے، وگرنہ جتنی حمایت اور محنت ایجنسیوں اور غیر ملکی عناصر نے ان کے لیے کی تھی وہ قوم کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتی اور ملت جعفریہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا جاتے۔ قائد ملت جعفریہ بھکر سے پارہ چنار تک۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی قوم کی قیادت کی ذمہ داری قبول کر کے 11 فروری کو اپنے احباب کے ہمراہ بکر سے سیدھے لاہور تشریف لائے اور آپ نے جامعۃ المنتظر لاہور میں 2 دن قیام کیا۔ پاکستان میں امام خمینی کے خصوصی نمائندہ ایت اللہ حسن طاہری نے آپ کے اعزاز میں پہلا عشائیہ دیا اور انہوں نے آپ کو قیادت کی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ اس شب علماء اور دانشور حضرات نے ایک اہم نشست میں مستقبل کا لاہ عمل طے کیا۔ اگلے روز آپ نے لارڈز ہوٹل لاہور میں پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ آپ نے واضح طور پر فرمایا 10 فروری کو بھکر میں تحریک کی مرکزی کونسل کا اجلاس دستور کے عین مطابق تھا، جس میں انہیں تحریک کا سفر جہاں ہمارے مرحوم قائد مفتی جعفر حسین اللہ مقامہ چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے پھر سے شروع ہو رہا ہے۔ ہم حکومت سے معاہدہ اسلام آباد پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں اور شیعان پاکستان کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، اور علاوہ ازیں ہم حکومت سے تقاضا کرتے ہیں کہ ملک میں شہری آزادیوں پر پابندی ختم کریں اور 1973 کا آئین بحال کر کے ملک میں عام انتخابات منعقد کریں۔ صحافیوں کے سوالات کو جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ ہم ملک کے تمام شہریوں کے لیے فقہ جعفریہ کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ ہماری حکومت اسلامی نظام کے نام پر جو قوانین نافذ کر رہی ہے اس میں شیعان پاکستان کے لیے فقہ جعفریہ کا اطلاق چاہتے ہیں۔ نہ ہم اپنے دیگر مسلمان بھائیوں پر اپنی فقہ نافذ کرنے کے خواہاں ہیں اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر دوسری فقہ مسلط کی جائے۔ 12 فروری 1984 کی شام سید منیر حسین گیلانی نے آپ کے اعزاز میں دعوت کا اہتمام کیا۔ اگلی صبح آپ لاہور سے آغا صابر علی کے ہمراہ راولپنڈی پہنچے۔ یاد رہے کہ آغا صابر علی راولپنڈی
وہ بزرگ شخصیت ہیں جنہوں نے پاک و ہند کے شیعوں کی ہر تحریک میں ایک مؤثر کردار ادا کیا۔ 9 فروری کو بھکر کے اجلاس کے موقع پر آغا صابر علی ہی تھے جو بار بار شرکائے اجلاس کو علامہ سید عارف حسین الحسینی کے انتخاب اور وقت کی نزاکتوں کا احساس دلوا رہے تھے۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی راولپنڈی سے پشاور پہنچے تو ہزاروں افراد نے جی ٹی روڈ پر آپ کا والہانہ استقبال کیا، کیونکہ اہل پشاور تو آپ کی عظمتوں کے پہلے مداح تھے۔ آپ سیدھے امام برگاہ خوند آباد تشریف لے گئے، جہاں آپ 1977 سے محرم کی مجالس اعزاز سے خطاب کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے حاضرین سے خطاب کرتے فرمایا، پاکستان کے بزرگ علماء و زعماء نے میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد کر دی ہے، جس کے لیے میں اپنے آپ کو زیادہ موزوں نہیں سمجھتا۔ آپ اہل پشاور مجھے بخوبی جانتے ہیں کہ مجھ جیسے حقیر انسان اتنی بڑی ذمہ داری کے قابل نہیں ہے۔ اب جبکہ مجھے ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، سب سے پہلے آپ سے اپیل کروں گا، کیونکہ آپ میرے گھر والے ہیں، کہ آپ تحریک سے بھرپور تعاون کریں، چونکہ مجھے اپنے ہر دورے کا آغاز آپ کے شہر سے کرنا ہے، تو آپ کا تعاون مجھے حوصلہ بخشے گا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرے روز آپ پشاور سے پارا چنار روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ 20 احباب شامل کارواں ہو گئے۔ کوہاٹ سے آگے بڑھے تو ہنگو کے مومنین نے سڑک پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کو مرکزی امام بارگاہ میں لے گئے، جہاں آپ نے خطاب فرمایا اور تحریک سے تعاون کی اپیل کی۔ آپ کے پارا چنار آنے کی اطلاع پا کر یہاں گرد و نواح کی شیعہ آبادی نے سڑک پر خیمے لگا لیے اور آپ کی جھلک دیکھنے کے لیے بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ پشاور اور ہنگو سے روانگی کے وقت آپ کے ساتھ شامل ہونے والے افراد ایک قافلہ بن گئے اور یہ کارواں جہاں سے بھی گزرا اپنی رونق میں اضافہ کرتا گیا۔ پارا چنار والوں کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ وہ استقبال کے لیے بڑھتے بڑھتے پارا چنار سے 20 میل آگے پہنچ گئے، جبکہ کچھ افراد 56 میل دور ٹل کے مقام پر پہنچے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ سید عارف حسین الحسینی کے چہرے کی پہلی زیارت اسے نصیب ہو۔ آپ کا کارواں خوشیوں اور جذبات کے ملے جلے احساسات کے ساتھ پارا چنار کی جانب رواں دواں تھا۔ جب آپ پارا چنار سے 20 میل کے فاصلے پر سمیر کے مقام پر پہنچے تو ہزاروں افراد جن میں علماء کرام اور معززین قوم شامل تھے نے آپ کا فقید المثال استقبال کیا۔ آپ کی جھلک کے لیے بےتاب افراد کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے اندازہ ہوتا تھا کہ قرم جنسی کے تمام پیر و جوان فرزند حسین کی زیارت کرنے کی غرض سے گھروں سے نکل کر رفاع عہد کرنے آئے ہوئے ہیں۔ یہ بے پناہ ہجوم پارا چنار کی تاریخ میں اپنی مثال آپ تھا۔ لوگ اپنے لرزتے ہونٹوں پر آپ کی کامیابی اور درازی عمر کی دعاؤں کے ورد جاری کیے ہوئے تھے۔ اسی ہجوم میں وہ یتیم بچے بھی شامل تھے جن کی تمام آرزوؤں اور تمناؤں کے مرکز آپ ہی تھے۔ آج کے روز قرم ایجنسی میں تمام تعلیمی ادارے بند ہو چکے تھے، دکانیں بند تھیں، اڈوں کی تمام گاڑیاں استقبال کے لیے لائی گئی تھیں اور لوگ کئی گھنٹوں سے مسلسل انتظار کر رہے تھے۔ آپ کا یہ استقبالی کارواں بڑھتے بڑھتے 16 میل تک پھیل گیا۔ آپ سیدھے مرکزی امام برگاہ تشریف لائے، گاڑی سے نیچے اترے تو علماء کو جھک کر ملے، اپنے طلباء کو گلے لگایا، بزرگوں نے آپ کو بوسے دیے، نوجوانوں اور یتیم بچوں نے آپ کی دست بوسی کی۔ آپ کافی دیر تک ہجوم میں اس طرح گھرے رہے جیسے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں بجتا ہے اور سجتا ہے۔ آپ خطاب کے لیے جو ہی اسٹیج پر تشریف لائے، سرحدی جوانوں نے اپنی روایت کے مطابق استقبالی فائرنگ شروع کر دی۔ آدھ گھنٹہ فائرنگ جاری رہی۔ بڑی مشکل سے جوانوں کے جذبات اور گولیاں اگلتی کلاشنکوفوں کو کنٹرول کیا گیا۔ کلاشنکوفیں چپ ہوئیں تو آپ نے لب کشائی فرمائی اور اظہار تشکر یوں کیا: آپ کے جذبات اور احساسات کو دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان سے بے حد محبت ہے۔ آپ نے تحریک کے ادنا کارکن کا استقبال کر کے اس کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ آپ کی یہ محبت، آپ کی یہ احساسات اور آپ کی بے پناہ عقیدتوں نے مجھے افتخار بخشا ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، مگر آپ کی بے کرام محبت تحریک سے وابستگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مجھے توقع ہے کہ آپ ہر موقع پر تحریک کے ہر کارکن کا ایسے ہی خیر مقدم کریں گے۔ میں ہرگز اس قابل نہیں تھا کہ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی جاتی۔ بزرگ علماء اور اکابرین قوم نے مجھے مجبور کیا۔ میں نے خدا کے سہارے ائمہ تحرین کے سائے اور آپ برادران سے توقعات کی بدولت اتنی بڑی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا اور تحریک کے لیے بھرپور کام کیجیے گا۔ آپ کی یہ تقریر پشتو میں ہے۔ جہاں آپ کی درخواست تعاون کے جملے محفوظ ہیں، وہاں آپ خود سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مذہب، ملک و ملت کی خدمت پوری جاں فشانی سے کریں گے اور اسی خدمت کی بجا آوری میں سرزمین پارا چنار کی اعلیٰ روایات کو قائم و دائم رکھیں گے۔ قیادت کے ابتدائی ایام۔ قرم ایجنسی پارا چنار کا ایک دور افتادہ علاقہ اور بنیادی سہولتوں کے میسر نہ ہونے کے سبب وہاں ایک ملک گیر تنظیم کا مرکزی دفتر قائم کرنا قرین قیاس نہ تھا۔
اس مجبور کے پیش نظر علامہ عارف حسین الحسینی نے اپنے احباب سے ضروری صلاح و مشورے کے بعد تحریک کا مرکزی دفتر پشاور میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ محمد اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کے سابق مرکزی صدر ڈاکٹر ناصر نقوی کے مکان واقع 86 صدر روڈ پشاور پر تحریک کے مرکزی دفتر کا قیام عمل میں لایا گیا اور علامہ سید عارف حسینی قرم ایجنسی کے 2 کارکنان حسین علی اور محبت علی حیدری کے ہمراہ مرکزی دفتر میں منتقل ہو گئے۔ 3 کمروں پر مشتمل یہ گھر رہائش، دفتر اور مہمان خانہ میں تقسیم ہوا، جبکہ 3 افراد میں حسین علی نے کچن وغیرہ، محبت علی حیدری نے دفتری امور اور علامہ سید عارف حسینی ہر مرحلہ پر ان 2 کارکنان کی برابر معاونت کی ذمہ داری قبول کی۔ اقتصادی وسائل کی کمی نے دفتری امور میں اکثر مسائل پیدا کیے، نہ فرنیچر، نہ الماریاں، نہ پرتکلف دسترخوان اور نہ آرام دہ بستر، بلکہ زمانے کا تاریخ ساز ملکوتی انسان سال بھر انتہائی معمولی سا کھانا کھا کر معمولی سی دری پر ان 2 کارکنان کے درمیان سوتا رہا۔ مناسب صفدر حسین نجفی اور پارا چنار کے حاجی کمال حسین و دیگر رفقا نے کچھ مالی امداد کی، مگر وہ تمام بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ ان ضرورتوں سے قطع نظر آپ پر قیادت کے ابتدائی ایام میں ہی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے۔ وسائل کی کمی، قوم کے تباہ کن اختلافات کا مقابلہ اور ملکی اور بین الاقوامی سازشوں کا سینہ چیر کر منزل مقصود پر پہنچنا اس قدر مشکل تھا، اس کا اندازہ یا اظہار الفاظ کے دائروں میں لانا ناممکن ہے۔ البتہ خبر صرف اسے تھی جو ان مراحل سے اشکبار گزر گیا۔ ایسے میں وہ چٹانوں کا حوصلہ رکھنے والا عظیم الشان انسان دشمن کے سامنے فولاد کی دیوار ثابت ہوا، مگر اس کا دل قومی اختلافات اور قوم کی مظلومیت کے احساس میں موم کی طرح پگھلتا رہا۔ آپ نے اپنے احساس ذمہ داری اور تنظیمی تقاضوں کے پیش نظر 9 مارچ 1984 کو تحریک کی مرکزی کونسل کا پہلا اجلاس طلب فرمایا، جس میں تنظیمی ڈھانچہ کی تکمیل کے لیے مرکزی عہدیداران کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ ابتدائی مرحلہ میں سید وزارت حسین نقوی، ڈاکٹر محمد علی نقوی، سید اختر محسن نقوی اور سید قمر عباس کو بالترتیب جنرل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، سیکرٹری مالیات اور سیکرٹری نشر و اشاعت کی ذمہ داری سونپی گئی، جبکہ علامہ سید صفدر حسین نجفی نے بے پناہ مصروفیات کے باعث نائب صدارت کی ذمہ داری سے معذوری کا اظہار فرمایا اور نائب صدر کو آئندہ کے اجلاس میں طے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس اہم اجلاس میں تحریک پروگرامات کی تشکیل اور مستقبل کے لائحہ عمل کی ترتیب کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے پایا کہ قائد ملت جعفریہ پاکستان 10 اپریل 1984 سے ملک گیر دورجات کا آغاز کریں گے، جبکہ علماء کرام اور نوجوانان ملت کو ان دورجات کی کامیابی کے لیے تمام تر توانائی صرف کرنا ہوگی۔ فیصلہ کے مطابق آپ کے پروگرامات کی تفاصیل سے عوام کو آگاہ کر دیا گیا اور آپ نے 10 اپریل 1984 کو سرزمین سرگودا سے اپنے پہلے تنظیمی دورہ کا آغاز فرمایا۔ عوام کے جمع غفیر نے آپ کا فقید المثال استقبال کیا۔ ملت کے افراد سے باقاعدہ پہلی ملاقات نے ہی آپ کی کرشمہ ساز شخصیت کا سحر طاری کر دیا۔ عوام آپ کی روحانی قوت کے گرویدہ ہو گئے۔ عوام ابھی آپ کے مزاج سے بے خبر تھے۔ انہوں نے آپ کی رہائش اور کھانے کا انتظام ایک عالیشان بڑے گھر میں کیا، مگر آپ نے کسی محل نما گھر میں جانے اور پرتکلف دسترخوان سے معذرت کی اور دینی مدرسہ میں قیام کرنے اور سادہ کھانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ کے اصرار پر آپ کو آگاہ کیا گیا کہ سرگودا کا دینی مدرسہ مولانا حامد علی موسوی کے استاد مولانا نصیر حسین نجفی کا ہے۔ یہ جانتے ہی آپ نے فرمایا کہ یہ تو اور بھی بہتر ہے کہ مولانا صاحب کی زیارت بھی ہو جائے گی، میں ان کی خیریت بھی دریافت کر لوں گا اور التماس دعا بھی۔ آپ کو یہ جملہ سن کر حاضرین پر سخت طاری ہو گیا۔ آخر وہ آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ کو مدرسہ لے آئے، جہاں آپ نے مولانا نصیر حسین نجفی صاحب کے فرزند سے ملاقات کی اور مولانا صاحب کی خیریت دریافت فرمائی۔ مولانا صاحب کی عدم موجودگی کے پار آپ نے فرمایا، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں ان کی شرف زیارت سے محروم رہا۔ آپ کی صدا نے حاضرین کو متاثر کیا۔ موسوی گروپ کے افراد بھی تاثیر لیے بغیر نہ رہے۔ آپ نے سرگودا میں اپنے قیام کے دوران علماء، ذاکرین، صاحب ثروت، دانشور، صحافیوں، نوجوانوں سے ملاقاتیں کی اور ہر طبقہ کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلوایا اور ان کے ساتھ اپنی ملت کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ نے علماء کو نوجوانوں کی تربیت کرنے اور نوجوانوں کو تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی کہ وہ اپنے نعروں میں کسی گروہ یا کسی فرقہ کے خلاف ہرگز کوئی جملہ زبان پر نہ لائیں، بلکہ وہ اپنے نعروں کو اتحاد بین المسلمین کے لیے ذریعہ پیغام بنائیں۔ سرگودا کے کامیاب دورہ کے بعد آپ نے اپنے دورہ جات کے سلسلے کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ 1.5 ماہ کے عرصہ میں ملک کے تمام اہم شہروں میں جا کر عوامی رابطہ استوار کیا اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ ان تمام تر دورہ جات میں آپ نے اپنے رفقا کو تاکید فرمائی کہ وہ ہر علاقہ کے اہم مسائل، ہر ضلع کی شیعہ سنی آبادی کا تناسب، وہاں کا مذہبی ماحول، ضلعی انتظامیہ کی روش اور سیاسی صورتحال کی رپورٹس تیار کرتے جائیں تاکہ ملک و ملت کی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھانے سے قبل ان عوامل کو مد نظر رکھا جا سکے۔ آپ کی ملت کی دہلیز پر پہنچنا، ان کی مشکلات سے آگاہ ہونا، انہیں احساس تحفظ دینا، ہر طبقہ کے افراد سے بلا تفریق ملنا اور اتحاد بین المسلمین کی فضا کو رواج دینے کے لیے اہل سنت علماء سے ملاقاتیں کرنا مسلمانان پاکستان کو مسخر کرتا چلا گیا۔ آپ جس شہر میں بھی گئے محبتوں کے سفیر بن گئے اور جس شہر سے بھی اپنے
جس شہر سے بھی چلے عقیدتوں روحانیت کی داستانیں چھوڑ آئے۔ یہی وجہ تھی کہ عوام آپ سے جدا ہونے کو ہجر یوسف سے تشبیہ دیتے تھے۔ ہر استقبال کے مناظر دیکھ کر آپ کے رفقا یہ سمجھتے تھے کہ شاید اگلے شہر والے قائد کا اس سے بڑا استقبال نہ کر سکیں گے، مگر ہر شہر اور وہاں کی عوام کے انداز، خلوص اور محبتیں منفرد ہوتی تھیں۔ قوم کی جانب سے آپ کا فقید المثال استقبال اور قومی جذبہ و عقیدت جہاں مثالی تھا، وہاں قوم کے بعض افراد کا آپ سے عقائد سے متعلق وضاحتیں طلب کرنا، نجفی گروپ کے حوالے دینا اور عزاداری کے بارے میں آپ کا عقیدہ پوچھنا بھی قابل افسوس تھا۔ در حقیقت بعض جذباتی افراد کا ایسے سوالات کرنا بھی سازشی عناصر کی کاستانیوں کا ایک سلسلہ تھا، کیونکہ آپ کی قیادت سے قبل شیعہ قوم کے درمیان عقائد کی ایک جنگ کا آغاز ہوا تھا جس کا اثر ابھی تک باقی تھا، جو بعد میں آپ کے کردار، استدلال اور تدبیر کی بدولت زائل ہوا۔ البتہ ابتدائی درجات میں قوم کے درمیان عقائد کی پھیلی ہوئی مسموم فضا نے آپ کو بے حد مایوس کیا۔ عزاداری کے متعلق اختلافی سوالات کے جوابات میں آپ نے ہر موقع پر واضح فرمایا کہ عزاداری سید الشہداء ہماری شہرگ حیات ہے جس کی بقا ہم پر واجب ہے۔ تحریک کا پہلا ہدف عزاداری سید الشہداء کا تحفظ ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عزاداری ہی ظالم کے خلاف احتجاج اور مظلوم کی حمایت کا بہترین درس ہے، اور یہی ہدف ظالم سے نفرت اور مظلوم سے محبت ہماری تحریک کی اساس ہے۔ جو شیعہ عزاداری کا تحفظ نہیں کرتا وہ بے غیرت ہے۔ ڈی آئی خان میں خطاب سے اقتباس۔ مارٹن روڈ، کراچی میں استقبالی ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دشمن ہماری عزاداری کے راستے مسدود کرنا چاہتا ہے، مگر اسے معلوم نہیں کہ ہماری زندگیاں عزاداری کا نذرانہ ہیں۔ دشمن کو جان لینا چاہیے کہ عزاداری کا پہلا درس ہمیں اپنی ماں کی گود میں ملا ہے۔ غم شبیر میں جب ہماری مائیں گریاں کرتی ہیں تو ان کے رونے کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے اور ان کے اشک ہمارے جسم پر گرتے ہیں، جن کے طفیل ہمارے جسموں نے نمو پائی ہے، اور وہی درس ہمارے کانوں میں ابھی تک محفوظ ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لہو میں شامل تاثیر شہادت کو ضائع کر دیں؟ لہذا ہمیں اس موت پر فخر ہے جو عزاداری کے راستے میں آئے، کیونکہ اس سے ہمارے حق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ غلط پروپیگنڈا اور سازشوں سے متاثر افراد جب آپ سے مطمئن ہو جاتے تو بسا اوقات تقاضا کرتے کہ آپ فلاں عالم دین سے اعلان لا تعلقی کریں، مگر آپ نہایت صبر و استقامت سے جواب دیتے، ہماری تحریک کا مقصد نفرتیں بانٹنا نہیں بلکہ محبتیں تقسیم کرنا ہے۔ ہمارا ہدف صرف غلط فہمیوں کی بنا پر تقسیم ہونے والے چند شیعوں تک محدود ہی نہیں بلکہ ہماری منزل اتحاد بین المسلمین ہے۔ آج ضرورت اس امر کی نہیں کہ اپنی قطاروں سے علماء کو نکالا جائے، بلکہ یہ وقت شیعہ سنی قطاروں کو باہم جوڑنے کا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارا مقابلہ مسلمانوں کے مشترکہ دشمن اور عالمی استکباری قوتوں سے ہے۔ اگر ہم سطحی باتوں میں الجھ گئے تو پھر ہم عالی سطح پر دشمن کا مقابلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کی ابتدائی درجات میں ملت کا درد رکھنے والے افراد اکثر آپ سے موسوی حسین اتحاد کی خواہش کا اظہار کرتے تو آپ جواب میں فرماتے کہ میں مسئلہ قیادت کو قطعاً اہمیت نہیں دیتا، میرے نزدیک اصل اہمیت مقصد کی ہے اور ہمارا مقصد ملت جعفریہ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ قیادت مقصد کے حصول کا ایک وسیلہ ہے، میری نظر میں مقدم مقصد ہے، وسیلہ نہیں۔ یہ ہمارے مخالفین کی کوشش ہے کہ ملت جعفریہ کو مقاصد کے حصول سے دور اور وسیلہ میں الجھائے رکھیں۔ میرا خدا شاہد ہے کہ میں اپنا سب کچھ مقصد پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہفت روزہ رضاکار سے اقتباس۔ آپ نے ہر شہر میں کارکنان اور قوم کے تمام افراد پر واضح کیا کہ موسوی صاحب سے اتحاد کے لیے وہ جہاں بھی بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا۔ میری طرف سے ملت کا ہر فرد میرا نمائندہ ہے۔ اس ضمن میں آپ کو جہاں بھی اتحاد کے لیے یاد کیا گیا، آپ اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر پہنچے، بلکہ ایک دفعہ ملک سے باہر کہیں جا رہے تھے تو موسوی گروپ نے موقع کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ملتان میں اتحاد کے لیے مذاکرات کی دعوت دے دی۔ آپ نے اپنا پروگرام منسوخ فرمایا اور مقررہ وقت پر سے پہلے پہنچے، لیکن موسوی صاحب یہاں بھی تشریف نہ لائے۔ قوم کی مایوسی کو کافور کرنے اپنے خلوص کی تسکین اور دشمنوں کی سازشوں کو ملیا میٹ کرنے کی خاطر علامہ عارف حسینی نے اتحاد کی 20 کوششیں کی، مگر مفاد پرست اور سیاسی عناصر آپ کے ہر مرحلہ پر آڑے آئے۔ جب اتحاد کی کوئی کوشش بر نہ آئی تو آپ نے اپنے 2 قریبی کارکنان کے ہاتھوں ایک مراسلہ موسوی صاحب کو بھیجا جس میں قوم کے وسیع تر مفادات کے لیے مندرجہ ذیل 3 تجاویز تحریر تھیں۔ ہم دونوں مستعفی ہو جائیں اور مشترکہ طور پر علماء اور معززین قوم پر مشتمل کمیٹی کو یہ اختیار دیں کہ وہ جسے مناسب سمجھیں قوم کی قیادت کے لیے نامزد کریں۔ نمبر 2، ہم کسی مناسب جگہ پر قوم کے روبرو پیش ہوں اور قوم کو مذہبی، علمی و سیاسی سوالات کی اجازت دیں، پھر قوم جس سے مطمئن ہو اسے اپنی خدمت کے لیے منتخب کر لے۔ نمبر 3، اس وقت عالم تشیع میں 2 بزرگ عالی قدر مراجع عظام حضرت امام خمینی اور حضرت آقا ابو القاسم خوئی موجود ہیں۔ ان 2 بزرگانوں میں سے آپ جس کے پاس جانا چاہیں ہم دونوں وہاں حاضر ہوں اور یہ نزاعی مسئلہ ان کے ثوابدید پر چھوڑ دیں۔
آپ کے اس پرخلوص اتحادی فارمولے کو پڑھتے ہوئے موسی صاحب آگ بگولا ہو گئے اور جواباً کہا کہ آپ پہلے تحریری طور پر حسینی گروپ مجھے قید تسلیم کرے، پھر بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ملتان کے ایک پریس کانفرنس میں موسی صاحب نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ امام خمینی کو ہمارے معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ موسی صاحب کے اس بیان کو ملک بھر کے تمام اخبارات نے جلی سرخیوں میں شائع کیا اور جماعت اسلامی کے روزنامہ جسارت نے اس بیان کو صفحہ اول پر جگہ دی اور اداریے لکھے۔ موسی صاحب کا امام خمینی کے بارے میں یہ نظریہ اسلامیان پاکستان پر نہایت گہرا گزرا اور اس سے قبل موسی صاحب کو قیادت سنبھالنے پر عراقی سفارت خانے سے مبارکبادی نے ان کی حقیقت کا پول کھول دیا۔ یہاں اس بات کا اعتراف کرنا بھی ضروری ہوگا کہ ایک مرتبہ موسی صاحب کی جانب سے اس وقت اتحاد کی کوشش ہوئی تھی جب انہوں نے 1985 میں حکومت کے خلاف عزاداری کے لیے ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا۔ اس تحریک میں احتجاجی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو راولپنڈی سے موسی صاحب کو ایک وفد علامہ سید عارف حسینی کے ہاں پشاور آئے اور آپ سے مذاکرات کیے۔ انہوں نے پہلا مطالبہ موسی صاحب کے حق میں آپ کی دستبرداری کا کیا اور ساتھ یہ دلیل بھی دی کہ قوم چونکہ آپ سے زیادہ متعارف نہیں ہے اس لیے قیادت کے اہل موسی صاحب ہی ہیں۔ دوسرا مطالبہ یوں تھا کہ اگر آپ دستبردار نہیں ہو سکتے تو پھر موسی صاحب کی طرف چلائی جانے والی احتجاجی تحریک میں ان کا ساتھ دیں۔ گفتگو ابھی جاری تھی کہ موسی صاحب کے وفد کا ایک اہم رکن رضا علی ریٹائرڈ ڈی ایس پی تند و تیز لہجے میں آپ سے مخاطب ہوا کہ آپ لوگوں کی مختصر سی پارٹی ہے جسے عوام میں قطعاً پذیرائی حاصل نہیں ہے، جبکہ موسی صاحب کے دروازے پر لاکھوں افراد جھک رہے ہیں، لہذا آپ اپنی پارٹی کو موسی صاحب کی تحریک میں ضم کر دیں۔ ایسے میں علامہ سید عارف حسینی کا حالیہ ملک گیر دورہ اور استقبال اس بات کے ترجمان ہے کہ قوم کی اکثریت آپ پر اعتماد کرتی ہے اور ملک بھر کی تمام تنظیمیں ISO، اصغریہ اسٹوڈنٹس، وفاقی علماء شیعہ، علمدار فیڈریشن اور طریق نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان آپ کی قیادت پر متفق ہیں، جبکہ موسی صاحب کے پاس ایک تنظیم بھی نہیں ہے۔ پھر آپ لوگ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری پارٹی مختصر ہے؟ علامہ سید عارف حسینی نے احباب کو حوصلہ دیتے ہوئے مہمانوں کی تکریم کی تلقین کی اور وفد سے باتیں کرتے ہوئے فرمایا، آپ تمام برادران یہاں تشریف لائے ہیں، میں آپ کا ممنون ہوں۔ آپ کی زبانی آپ کی تحریک کی مکمل صورتحال اور پس منظر کا علم ہو، البتہ آپ نے ہمیں اس وقت اپنی خواہشات سے آگاہ فرمایا جب آپ گرفتاریاں دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اول تو آپ کو تحریک کا اعلان کرنے سے قبل ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا تاکہ ہم اپنی تحریک کے اداروں کے احباب سے مشورہ کرتے اور تنظیمی سطح پر منظوری لے کر کوئی فیصلہ کر پاتے، جبکہ اس وقت تحریک کی سپریم اور مرکزی کونسل کے ارکان کی رضامندی کے بغیر میرے لیے ملکی سطح کا کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ دوم، ہمیں معاہدہ اسلام آباد کو زندہ رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے مرحوم قائد علامہ مفتی جعفر حسین اور حکومت کے درمیان اس معاہدے میں ہمارے تمام حقوق کا تحفظ کا ذکر موجود ہے۔ ہمیں نئے مطالبات اور نئے احتجاجی تحریکوں سے اپنی بنیاد معاہدہ اسلام کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے دستوری عذر کے بعد یہ وفد اٹھ کھڑا ہوا اور رخصت کی اجازت چاہی۔ آپ اپنے رفقا کے ہمراہ وفد کے ارکان کو گیٹ تا خدا حافظ کہنے اور ان کے چلے جانے کے بعد ایک ٹھنڈی آہ لی اور فرمایا، خدا ہمارے نادان دوستوں کو ہدایت فرمائے، نہ جانے ان احباب نے قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کن بنیادوں پر احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے۔ موسی گروپ نے عوام کے سامنے آپ کو عزاداری کے حوالے سے بدنام کرنے کی کوشش بھی کی، مگر حقیقت کے واضح ہونے کے بعد الزامات اور پروپیگنڈے دھول کی طرح زمین بوس ہو گئے۔ آپ علیحدہ احتجاجی تحریکیں چلانے پر کافی رنجیدہ ہوتے تھے کیونکہ نئے سے اندیشہ تھا کہ مطالبات معاہدہ اسلام آباد حرف غلط کی طرح مٹ جائے اور اہل تشیع اور نت نئے مسائل میں الجھے رہیں۔ آپ کی جد و جہد کے تیور اور آپ پر قومی اعتماد کے مناظر دیکھ کر مخالفین کے حوصلے جواب دینے لگے، یہاں تک کہ وہ ذاتی حملوں پر اتر آئے۔ سندھ، بلوچستان اور بالخصوص پنجاب میں یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی گئی کہ سرحد کا ایک پٹھان پوری قوم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ ایک سید کو پٹھان کہنا در حقیقت صوبائی اور لسانی تعصب کو ہوا دینے کی سازش تھی جو قائد کی فہم و فراست حسن تدبیر کے آگے دم توڑ گئی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ مخالف قیادت سازی عناصر حکومت نے یقیناً آپ کو مسائل میں الجھانے کی شب و روز کوشش کی جس پر آپ رنجیدہ بھی ہوئے، مگر ہر مرحلہ پر مردانہ وار مقابلہ کرتے رہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چند اپنوں نے ابتدائی ایام میں ہی آپ کو اس قدر مایوس کیا کہ آپ نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالنے کے ایک سال بعد 28 فروری 1985 کو ماڈل ٹاؤن لاہور کی ایک حساس محفل میں ایک ساتھ علماء کے سامنے اپنا استعفیٰ پیش کرتے فرمایا، مجھے آپ بزرگان نے یہ عظیم ذمہ داری سونپتے وقت حوصلہ دیا تھا کہ آپ ہر قدم پر میری رہنمائی فرمائیں گے، مگر حالات اس کے برعکس ہیں۔ ایک طرف ہمیں دشمن کی سازشوں کا سامنا ہے اور دوسری طرف اپنوں کے عدم تعاون کا شکوہ بھی۔ ایسے میں میرا مستعفی ہونا ہی بہتر ہے۔
میں انسان ہوں، میرے پہلو میں گوشت کا دل دھڑکتا ہے، میں مزید اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا۔ آج سے 1 سال قبل میری داڑھی سیاہ تھی، جبکہ قوم کے مظلومانہ حالات اور دیگر مایوسیوں نے اب میری داڑھی سفید کرنا شروع کر دی۔ آپ میرا استعفیٰ منظور فرمائیں، میں ایک وفد کے ساتھ افغانستان جا کر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ صد افسوس کہ اپنوں نے انہیں بہت دیر بعد پہچانا، حالانکہ غیر بھی ان کی عظمت کی اس قدر معترف ہو چکے تھے کہ ایک مرتبہ مدرسہ جامعۃ المعارف پشاور کے کسی طالب علم کو کونسلر سے کوئی تصدیق کروانا تھی۔ وہ متعلقہ کونسلر کے پاس گیا اور علامہ سید عارف حسینی کا حوالہ دیا تو کونسلر نے کہا، جہاں جہاں دستخط کرنے ہیں اشارہ کرتے جائیں، جس عظیم شخصیت کا حوالہ آپ دے چکے ہیں ان کے آدمی کا کام نہ کرنا گناہ ہے۔ آپ کی قیادت کا 1.5 سال اپنے افکار پھیلانے، قائدانہ صلاحیتوں سے قوم کو مستفید کرنے، ملک کی صورتحال اور امریت کے خلاف کام کرنے، بین الاقوامی سطح پر قوم کی حیثیت تسلیم کرنے کی بجائے قومی عقائد کی الجھنوں، مخالفین کے زہریلے پروپیگنڈے اور قوم کے انتشار کو ختم کرنے میں بیت گیا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا 1.5 سال تو اپنی ملت کو یہ باور کرانے میں گزر گیا کہ میں شیعہ بھی ہوں اور عزاداری کا قائل بھی ہوں۔ آپ ایک ایسی وادی کے مسافر تھے جس کا راستہ بے پناہ مشکلات سے اٹا پڑا تھا۔ آپ کی راہ میں مشکلات نے سر اٹھائے اور ہر قدم پر سازشوں نے پاؤں کی زنجیر بننے کی کوشش کی، مگر بظاہر گوشت و پوست کا یہ نازک مزاج انسان حوصلوں کی چٹان ثابت ہوا، جس نے ایک وقت قوم کی مایوسی کا ازالہ کیا، محبتوں کو رواج بخشا، قوم کو احساس تحفظ دیا اور ملت کے خلاف ہر زہریلی سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مصائب کی ان گنت دیواروں کا گرایا اور روایتی بتوں کو پاش پاش کر کے حضرت علامہ اقبال کی اس فکر کی تفسیر بن کر دکھایا جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ امام خمینی کی تائیدی سند۔ قیادت کے ابتدائی ایام میں علامہ سید عارف حسینی کو جس چیز نے تقویت بخشی وہ امام خمینی کی تائیدی سند تھی۔ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد امام انقلاب حضرت روح اللہ خمینی نے دنیا بھر سے امریکہ کے ناپائق اثر و نفوذ کے خاتمہ اور اسلامی انقلاب کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کی۔ آپ کا یہ فرمان کہ وہ وقت گزر گیا جب امریکہ اسلحہ اور طاقت کے بل بوتے پر مسلمانوں کو زیر تسلط کر لیتا تھا۔ اس ضمن میں آپ نے تمام مسلم ریاستوں میں اپنے نمائندگان کا تقرر فرمایا تھا کہ یہ نمائندگان مظلوم مستضعف مسلمانوں کو آزادی کے منظر کی راہ دکھائیں اور عالم استکبار امریکہ کے نفوذ سے اپنے ممالک کو پاک کریں۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کو ولی فقیہ کی حیثیت حاصل تھی۔ آپ نے ملت تشیع کی خواہش پر علامہ سید عارف حسینی کو تحریراً اپنا نمائندہ نامزد فرمایا۔ اس سے قبل ایران، عراق کے مراجع عظام ہر ملک میں قابل اعتماد علماء کو خمس کی وصولی اور مصرف کا اجازہ مرحمت فرماتے تھے، جبکہ اس سند میں اجازہ خمس کے ساتھ حضرت امام خمینی نے فرمایا، جناب سید العالم حجت الاسلام سید عارف حسین دامت برکاتہ میری طرف سے ایسے امور حسبیہ کی انجام دہی کے لیے مجاز ہیں جو ولی فقیہ جامع شرائط کی اجازت پر موقوف ہیں۔ جس کے بعد آپ کو پاکستان میں نمائندہ ولی فقیہ کی حیثیت حاصل ہوگی، جس سے آپ کی قیادت کو ایک نئی تقویت نصیب ہوئی۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی تائیدی سند کے بعد دنیا بھر کے اہم علماء و نمائندگان ولی فقیہ نے آپ کی قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے تعاون کا یقین دلایا اور ساتھ ہی ایران میں مقیم سینکڑوں پاکستانی طلباء، علماء و طلباء نے آپ کی قیادت پر اعتماد کا متفق کا اعلان کیا۔ بین الاقوامی تائید نے آپ کو بین الاقوامی رہنما ثابت کر دیا، جبکہ موسوی صاحب اور ان کے رفقا فکری جمود، غیر آئینی انتخاب، امام خمینی کی پس پردہ مخالفت اور حکومت کی حمایت کی بنا پر بالآخر جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ نمائندہ ولی فقیہ کی حیثیت سے آپ نے اپنی ذمہ داریوں میں وسعت دی اور نئے عزم و ولولہ کے ساتھ آزاد کشمیر، شمالی علاقہ جات، ملک بھر کے 4 صوبوں میں عوامی رابطہ مہم اور اپنے جامع پروگرام کی ترویج کے لیے دورہ جات شروع کر دیے۔ اب ملک بھر کی عوام آپ سے متعارف ہو چکے تھے، آپ جہاں بھی گئے پہلے سے کئی گنا زیادہ افراد نے آپ کو سر آنکھوں پر لیا۔ اب اختلافی عقائد کے محیط بادل چھٹ چکے تھے، ملت جعفریہ مکمل طور پر آپ کی قیادت کو تسلیم کر چکی تھی اور ہر طرف یہ نعرے فضا میں گردش کر رہے تھے، پوری قوم کے دل کا چین عارف حسین، عارف حسین، پوری قوم کا نعرہ ہے عارف قائد ہمارا ہے۔ آپ نے ان درجات میں پاکستان بھر کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی اور ملک میں نظام کی تبدیلی کا مطالبہ کیا۔ استعمار کے خاتمے اور اسلامی انقلاب کے قیام کے لیے آپ نے تمام مسلمانوں کے اعتماد میں لینے کی جد و جہد کا آغاز کیا تو آپ کے خلوص کی بدولت آپ کے کارواں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یوں آپ کو قائد ملت اسلامیہ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ عارف سا قائد ہوا ہے نصیب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ آمریت کے خلاف جہد مسلسل۔
علامہ سید عارف حسین الحسینی کی جدوجہد جیسے جیسے ملک کے مذہبی اور سیاسی افق پر ابھرتی گئی، استعماری قوتوں اور ملک کے مطلق العنان عامر جنرل ضیاء الحق کی آنکھ میں آپ کانٹا بنتے گئے۔ آپ کی یہ ٹکر ذاتی نہ تھی بلکہ اسی جنگ کا ایک تسلسل تھا جس کا آغاز علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے کیا تھا۔ علامہ سید عارف حسینی نے یہ جنگ بھی اسی مورچہ میں بیٹھ کر لڑی جو مفتی صاحب کے انتقال کی وجہ سے خالی ہو گیا تھا، البتہ وقت کی نزاکتوں اور حالات کے تقاضوں کی بنا پر سابق اور موجودہ سپہ سالار کے انداز سپہ گری میں فرق ضرور تھا۔ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے ملت جعفریہ کے حقوق کی جنگ لڑی جو خالصتاً مذہبی اور قومی تقاضوں کا مطالبہ تھی۔ انہوں نے وقت کے عامر سے اہل تشیع کے لیے فقہ جعفریہ کے نفاذ کا مطالبہ کیا اور اسلام کے نام پر جاری کردہ منافی قوانین اور آرڈیننس کے خلاف آواز بلند کی۔ ان کی اس کوشش میں ملت جعفریہ کو تشخص اور احساس ذمہ داری بخشا اور پہلی بار شیعہ قوم نے پلیٹ فارم سے اپنے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑ کر اپنی طاقت کا لوہا منوایا۔ جب مفتی صاحب وقت کے عامر سے جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت پوری ملت ان کے ساتھ تھی، البتہ ملت میں کچھ لوگوں کو مفتی صاحب کی قیادت سے شخصی یا نظریاتی اختلاف بھی تھا، تو یہ مخالفین اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ اپنی نئی قطاریں ترتیب دے کر مورچہ بندی کر پاتے۔ یہ وجہ تھی کہ حکومت کو لمحہ بھر بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ مفتی صاحب حقوق کی بازیابی کی جنگ کی کامیابی سے لڑتے لڑتے اپنی طویل علالت کے باعث آخر قوم کو داغ مفارقت دے گئے، جس کی وجہ سے ملت جعفریہ کی اس جنگ کا یہ مورچہ کچھ عرصہ خالی ہو گیا اور حکومت کو اپنی دفاعی پوزیشن اور منصوبہ بندی کا بہترین موقع میسر آ گیا جس سے اس نے خوب فائدہ اٹھایا۔ مفتی صاحب مرحوم کے جانشین کا انتخاب دراصل حقوق کے لیے لڑی جانے والی جنگ کا تسلسل تھا۔ مفتی صاحب کے حقیقی جانشین علامہ سید عارف حسین الحسینی جب مورچہ باندھ ہوئے تو حالات کے تیور دونوں طرف سے بدل چکے تھے۔ ایک طرف مد مقابل حکمران اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کر چکا تھا، دوسری طرف ملت جعفریہ میں استعماری قوت انتشار پیدا کر چکی تھی۔ ملت کے لیے یہ انتشار انتہائی مضر اور مہلک تھا، جس کی بنا پر علامہ سید عارف حسینی کو نہ صرف اپنی صلاحیتوں کو بروکار لانے میں رکاوٹ محسوس ہوئی بلکہ آپ حکومت کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنوں کے حملوں کا بھی دفاع کرتے رہے۔ آپ ایک لمحہ بھی حکومت وقت کی زیادتیوں سے نہیں گھبرائے بلکہ مخالف کے ستم میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر نکھارے۔ آپ ایک عرصہ تک اپنی قوم کے اختلافات میں مصروف رہے اور ان اختلافات کو اپنے خلوص اور بصیرت سے بڑی حد تک ختم کرتے رہے۔ جب آپ اپنی قوم کے ان اختلافات سے آزاد ہو کر امریت کے خلاف مورچہ زن ہوئے تو حالات مزید بگڑ چکے تھے۔ اس دوران ملت جعفریہ کے خلاف بین الاقوامی سطح پر منصوبہ بندیاں مکمل ہو چکی تھیں۔ آپ نے حوصلہ اور جرأت سے ان حالات کا مقابلہ شروع کیا۔ ملت جعفریہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ پاکستانی مسلمانوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے غاصب حکومت سے برسر پیکار ہوئے۔ 9 مارچ 1984 کو پریس کلب پشاور کی پہلی پریس کانفرنس اس حقیقت کی تصدیق ہے کہ آپ نے پہلا مطالبہ پاکستان کے نظام کی تبدیلی کا کیا، کیونکہ آپ کی نظر میں نظام کی تبدیلی ہی پاکستانی قوم کے مسائل کا حل تھی۔ ضیاء الحق کے لیے فقہ جعفریہ کے نفاذ کا مطالبہ اپنی جگہ پریشان کن مسئلہ تھا، مگر اس کے لیے علامہ سید عارف حسینی کی طرف سے ملک کے نظام میں تبدیلی کا مطالبہ اس سے کہیں زیادہ پریشان کن ثابت ہوا۔ نظام کی تبدیلی کا مطلب ضیاء الحق کے اقتدار کا خاتمہ تھا، جسے وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ جب علامہ سید عارف حسینی نے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر نظام کی تبدیلی کی بات کی تو یہ ضیاء الحق کے لیے قیامت بن کر ٹوٹی، کیونکہ ضیاء الحق ملت جعفریہ کی قوت اور تحریک کی فعالیت سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا۔ اسے پیپلز پارٹی یا کسی دوسری سیاسی قوت سے اس قدر خطرہ نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے آگے دیگر تمام جماعتیں بے باس تھیں۔ علامہ سید عارف حسینی کو نظام کی تبدیلی کے مطالبہ سے دستبردار کرنے یا ان کی توجہ منتشر کرنے کے لیے حکومت نے ملت جعفریہ کے خلاف پرتشدد منصوبہ بندی ترتیب دی۔ ضیاء الحق نے سب سے پہلا قدم عزاداری کے خلاف اٹھایا اور علامہ سید عارف حسینی کی قیادت کے پہلے سال میں ہی حکومت کی ایما پر پاکستان کے مختلف شہروں میں آزادی پر فائرنگ ہوئی، امام بارگاہ نظر آتش کیے گئے۔ حکومت کی اس مکروہ سازش کے خلاف سید عارف حسینی نے یوم سیاہ کا اعلان کیا اور 2 نومبر 1984 کے روز سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی کے مرکزی امام بارگاہ میں احتجاج کیا گیا اور آپ نے وہاں پر خطاب میں فرمایا، ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ محرم الحرام کے حالیہ فسادات حکومت کی سرپرستی میں ہوئے ہیں اور حکومت کی یہ سازش ہمیں اپنے مطالبات سے دستبردار کرنے اور نجدی و یہودی آقاؤں کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہے۔ تمام دنیا کے ذی شعور مسلمان فلسطین، صابرہ، شتیلا، افغانستان، کشمیر، ہندوستان، اریٹریا، ایتھوپیا اور فلپائن میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر سخت رنجیدہ اور بے قرار ہیں، جبکہ اس کے برعکس وطن عزیز پاکستان میں حکومت کی سرپرستی میں مصروف ہیں۔
جوان کی اسلام دشمنی کا جو ان کی اسلام دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ نجدی وہی عناصر ہیں جنہوں نے بادشاہ مسجد لاہور میں نعرہ رسالت کے جواب میں مرد آباد کہنے کی ناپاک جسارت کی تھی، جس سے آج تک مسلمانوں کے دل زخمی ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا، ان نجدی عناصر کے لیے حکومت کی حوصلہ افزا پالیسیاں اس حقیقت کی شاہد ہیں کہ ہماری حکومت و نجدیت میں اشتراک موجود ہے، جس کے بارے میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اولاً یہ کہ ہماری حکومت و نجدیت کی وفاداریاں کسی ایک قوت سے وابستہ ہیں۔ ثانیاً یہ کہ ہماری حکومت و نجدیت کے عزائم ایک جیسے ہیں۔ ثالثاً یہ کہ حکومت نجدیت کی کارروائیوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے اقتدار کا طول چاہتی ہے۔ بہرحال نقطہ اشتراک کوئی بھی ہو، حکومت و نجدیت کا زرداری پر حملہ اور ملت جعفریہ پاکستان کے خلاف یہ جارحیت کسی وسیع تر مقصد کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ نقطہ انقلاب اسلامی ایران سے ہزیمت اور ذلت کا سامنا کرنے والی بین الاقوامی سامراجی قوتوں کا انتقام بھی ہو سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ملت جعفریہ نے اسلام کے خلاف ہر استعماری سازش کا ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی درخشندہ روایات کو قائم رکھیں گے۔ طاغوت کے خلاف جہاد اور ہمارا دینی فریضہ ہے، جس کی ادائیگی کے لیے ہم ہمہ وقت بیدار اور تیار ہیں۔ سامراج سے ہونی ہو یا اشتراکی، نجدی ہو یا امریکی، اسے جان لینا چاہیے کہ ملت جعفریہ کا بچہ ان کے مضموم عزائم سے واقف ہے۔ آج ہم حکومت و نجدیت کی اصلاح احوال کا آخری موقع دے رہے ہیں، اس کے بعد جارحیت کا براہ راست جواب دینا ہمارا شرعی اور قانونی حق ہوگا۔ اب چونکہ حکومت اور علامہ سیدار حسینی کی تحریک کی براہ راست ٹکر تھی، تو حکومت نے آپ کو ناکام کرنے اور عوام کی نظروں میں پست کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، جبکہ شیعہ قوم میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے موسوی صاحب والا پتا کارگر ثابت نہ ہوا، تو ضیاء الحق نے چند نامور مقررین پر مبنی امامیہ کونسل تشکیل دی، جس کا مقصد قوم کو یہ تاثر دینا تھا کہ دو قیادتوں کے اختلاف کا حل ایک تیسری قوت ہے، لہذا قوم امامیہ کونسل کو اپنے حقوق کی پاسبان سمجھے اور اسی کا ساتھ دے۔ جب یہ سازش بھی کامیاب نہ ہو سکی تو علامہ سیدار حسینی کی جد و جہد سبوتاژ کرنے کے لیے حکومت نے نئے قوانین کا نفاذ کر کے اہل تشیع کے حقوق کو دیدہ و دانستہ سلب کرنے کی کوشش کی۔ شیعہ کاشتکاروں کے لیے مالیہ کی شرح میں بلا جواز اضافہ کیا گیا۔ پولیس ایکٹ کی دفعہ 30 میں ایسی ترامیم کی گئیں جن میں عزاداری کی جلوسوں پر پولیس کو پابندی کے اختیارات تفویض کیے گئے، جو رائج الوقت قوانین، روایات اور ملک کے آئین کے سراسر منافی تھے۔ آپ نے حکومت کی اس شاطرانہ چال کے خلاف لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب فرمایا۔ صوفیان محترم، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران جہاں پاکستان کے دیگر شہریوں کی آزادیاں سلب کی گئی ہیں، وہاں ملک کی ایک اہم آبادی ملت جعفریہ کو بھی اس کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ہم عرصہ دراز سے اپنے مطالبات کے حصول کے لیے تحریک چلا رہے ہیں اور ہماری تحریک انتہائی پرامن ہے۔ جہاں ہم نفاذ اسلام اور اتحاد ملت میں مخلص ہیں، وہاں اپنے جائز مطالبات اور اپنی فکر کے نفاذ کے معاملے میں بھی اٹل موقف رکھتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے جائز مطالبات پورے کرنے کی بجائے ہماری راہ میں نئی نئی مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، اور اب ہم عزاداری کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اگر حکومت عزاداری کے مسائل میں الجھا کر ہمیں اپنے موقف سے ہٹانا چاہتی ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ہم تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ حکومت اور سامراج کی سازشوں کو سمجھیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں، کیونکہ ہمارے اتحاد سے ہمارے پیارے ملک کے استحکام اور نظام اسلام کے نفاذ کی جد و جہد کو تقویت ملتی ہے۔ ضیاء ریفرنڈم کا بائیکاٹ۔ علامہ سیدار حسینی کی جانب سے ضیاء الحق کے اقتدار کے خلاف سب سے پہلی اور طاقتور کوشش نام نہاد صدارتی ریفرنڈم کا بائیکاٹ تھا۔ جب ریفرنڈم کی حتمی تاریخ 19 دسمبر 1984 کا اعلان ہوا، آپ نے یہ خبر سفر کے دوران ریڈیو پر سنی تو ہم سفر احباب سے فرمایا، یہ شخص پھر نیا ڈھونگ رچانے پر تل گیا ہے۔ دوسرے روز آپ نے تحریک کے ذمہ دار افراد کی میٹنگ بلائی، جس میں باہمی آراء کے بعد ریفرنڈم کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنے اعلان میں اس ریفرنڈم کے طریقہ کار کو خلاف اسلام اور جمہوریت کی روح کے منافی قرار دیا، کیونکہ ریفرنڈم میں عوام سے صرف ایک سوال کیا گیا تھا، وہ پاکستان میں قرآن اور اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر ضیاء الحق 5 سال کے لیے صدر مملکت ہوں گے۔ تمام جہاتوں سے پہلے تحریک نفاذ فکر جعفریہ نے وزنی دلائل کے ساتھ ریفرنڈم کے بائیکاٹ کا اعلان کیا اور نشر اشاعت کے ذریعہ ریفرنڈم کو رد کرنے کے لیے قوم سے اپیل کی۔ اس اپیل کو ملک بھر کے دانشور حضرات، دینی حلقے اور ارباب سیاست و
صاحب الرائے افراد نے سراہا۔ پشاور کے جسٹس علی حسین قزلباش نے ایک محفل میں برملا اعتراف کیا کہ آج سے میں علامہ سید عارف حسینی کی صلاحیتوں کا معترف ہو گیا ہوں، کیونکہ انہوں نے جس تدبیر اور بصیرت کے ساتھ ریفرنڈم کو رد کیا ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کچھ کر کے جائے گا۔ علامہ سید عارف حسینی نے کے ریفرنڈم کی اس بائیکاٹ کا صدر ضیاء الحق کو سخت دھچکا پہنچا۔ حکومتی ایجنسیوں نے ایک عجیب کھیل کھیلا، انہوں نے تمام قومی اخبارات میں علامہ سید عارف حسینی کی جانب سے ریفرنڈم کی حمایت کا جعلی بیان شائع کروا دیا۔ جس دن آپ کی طرف سے یہ جعلی بیان اخبارات میں شائع ہوا، آپ سندھ کے دورہ پر تھے۔ آپ نے ملک بھر میں اپنے دفاتر سے رابطہ فرمایا اور اس بیان کی تردید کا حکم دیا۔ آپ نے اس جعلی بیان کو اپنے اور تحریک کے خلاف ایک سازش قرار دیا اور پی پی آئی خبر رساں ایجنسی پر 10 لاکھ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ریفرنڈم کے خلاف اپنی تحریک کو تیز تر کر دیا اور ہر مقام پر فرمایا یہ شخص قرآن اور اسلام کے مقدس لبادی کی اوٹ میں اپنا چہرہ چھپا کر پاکستانی مظلوم قوم پر مسلط ہونا چاہتا ہے۔ اس کا یہ فعل جمہوریت کے خلاف سازش ہے، کیونکہ کسی قوم سے اس کا حق خود ارادیت چھین لینا ایک ظلم ہے اور ہم کسی بھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے ریفرنڈم کو تسلیم کر لیا تو پھر ہمیں اس سے قائم ہونے والی حکومت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس حکومت کو سرے سے آئین کے منافی سمجھتے ہیں۔ آپ نے ملک بھر میں اپنی قوم سے اپیل کی کہ وہ اس فراڈ کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں، اس ریفرنڈم کے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کی حمایت کریں۔ آپ کے اس تردیدی بیان کے بعد ضیاء الحق کی سازش کا پردہ چاک ہوا تو ضیاء الحق نے اپنے زرخرید چند مذہبی و سیاسی رہنماؤں سے ٹیلی ویژن پر حمایتی بیان دلانا شروع کر دیے۔ اس سلسلہ میں جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ نے ضیاء الحق کو ریفرنڈم کے ذریعے کامیاب کرانے میں بھرپور کردار ادا کیا، مگر قوم کی اکثریت نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ ریفرنڈم میں ووٹروں کی بجائے انتخابی عملہ نے بیوروکریسی کی ہدایات پر بیلٹ باکس بھرے، جسے چشم فلک نے دیکھا اور بین الاقوامی سطح پر ضیاء الحق کے صدارتی ریفرنڈم کا پول کھل گیا۔ بی بی سی نے اس خبر کو یوں نشر کیا کہ پاکستان کی عوام نے صدارتی ریفرنڈم کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور بمشکل 5% عوام نے ووٹ ڈالے۔ اگرچہ ایم آر ڈی کے اراکین نے بھی ریفرنڈم کا بائیکاٹ کیا تھا، مگر سب سے مؤثر اور توانا آواز علامہ سید عارف حسین الحسینی کی تھی، جس کا اعتراف خود ایم آر ڈی کے رہنماؤں نے کیا تھا۔ ضیاء الحق کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ شخص اپنے فقہ کے مطالبات کی حد تک محدود نہیں رہا، بلکہ ملک کے تمام امور میں مداخلت کر رہا ہے، جو کہ ایک عامر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس ضمن میں حکومت نے علامہ سید عارف حسینی کے لیے مسائل کھڑے کرنا شروع کر دیے اور مختلف ترامیم کے ذریعے ملت جعفریہ کو الجھانے کی کوششیں تیز ہو گئیں، مگر علامہ سید عارف حسینی نے اپنے مطالبات میں نئی جان پیدا کر کے ایوانوں کو لرزا دیا۔ ریفرنڈم کے ذریعے صدر بننے کے بعد جب ضیاء الحق نے ملک میں عام انتخابات کا اعلان کیا تو 18 جنوری 1985 کو گمبٹ سندھ میں تحریک کی مجلس عاملہ کے اجلاس کے موقع پر آپ نے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ریفرنڈم کا بائیکاٹ ہم نے ایم آر ڈی کے تابع ہو کر نہیں کیا تھا، بلکہ ہمارا سامنا ایک ایسے شخص سے تھا جس کا کردار اور اسلام سے خلوص پوری قوم کے سامنے آیا ہے۔ ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے اس ریفرنڈم کا بائیکاٹ کر کے اپنی قوم کا تشخص منوایا ہے، جس سے قوم کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ اب آئندہ انتخابات کا مسئلہ ہے تو اس مسئلہ میں آپ حضرات کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ ریفرنڈم سے یک گنا مختلف ہے۔ سواد اعظم والے اپنے نمائندے کھڑے کر رہے ہیں، اگر وہ حکمرانوں کی ایما پر اسمبلی میں پہنچ گئے تو حکمرانوں کو ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنے میں مزید آسانی رہے گی۔ ہمیں اس اجلاس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ انتخابات غیر جانبدارانہ ہوں گے یا نہیں۔ آپ حضرات قوم کو آئندہ کے لائحہ عمل دیں۔ آپ نے بھکر میں میرے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ اب ایفائے عہد کی گھڑی آ پہنچی ہے، اپنے کاموں سے وقت نکال کر ملت کے مسائل حل کرنے کے لیے ملک میں پھیل جائیں۔ میرے رفقا، یہ بات واضح رہے کہ آج تحریک چند افراد پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑی عوام میں دور دور تک پھیل چکی ہیں، لہٰذا اپنی کارکردگی سے مرکز کو بے خبر نہ رکھیں۔ آج ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نخواستہ دوبارہ مشکل صورت درپیش آئے تو ملت کو کم سے کم نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ علاوہ ازیں وجوہات پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہر بار ملت کو نقصان کیوں اٹھانا پڑتا ہے اور اس کا تدارک کیا ہو سکتا ہے۔ میری نظر میں اب ہمیں ملک کے سیاسی امور میں مداخلت ضرور کرنی چاہیے۔ 23 دسمبر 1984 کو وزیر اطلاعات راجہ ظفر الحق نے ایک انٹرویو میں کہا کہ صدر محترم نے 18 دسمبر 1980 کو آئین کی دفعہ 227 میں ترمیم کا اضافہ کر کے ملت جعفریہ کے ساتھ معاہدہ اسلام آباد پر عمل درآمد کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات کے اس بیان کا مقصد عوام پر ثابت کرنا تھا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا بنیادی مطالبہ تو صدر صاحب نے پورا کر دیا ہے، مگر یہ تحریک کچھ اور مقاصد کے تحت صدر سے الجھنا چاہتی ہے۔
وزیر موصوف کے اس بیان کے بعد علامہ سید عارف حسینی نے لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وزیر اطلاعات و نشریات کا بیان حقیقت کے برعکس ہے۔ میں واضح کرتا ہوں کہ 6 جولائی 1980 کو کیے گئے معاہدے اسلام آباد پر قطعاً عمل درآمد نہیں ہوا، کیونکہ اس معاہدے کے الفاظ واضح تھے کہ کوئی ایک فریق دوسری فریق پر مسلط نہیں ہوگی اور پاکستان میں جو قوانین بھی نافذ ہوں گے انہیں ملت جعفریہ کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، بلکہ شیعہ مسلمانوں کے لیے فقہ جعفریہ کے مطابق ترمیم ہوں گی، جبکہ صفحہ 227 میں ترمیم کا معاہدہ اسلام آباد سے کوئی تعلق نہیں۔ اس ترمیم میں پرسنل لا یعنی شخصی قانون کی حد بندی کی گئی ہے، حالانکہ اس قسم کی کوئی بات معاہدہ اسلام آباد میں شامل ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ابھی تک حق شفا، قصاص و دیت، قانون شہادت، قانون حد سرقہ میں شیعہ نقطہ نظر کو شامل نہیں کیا گیا اور دیگر سفارشات میں بھی ملت جعفریہ کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ میں واضح کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایسی حکومت جو اسلام کی آڑ میں ظلم و تشدد اور وعدہ خلافی کرے ہرگز قائم نہیں رہ سکتی۔ آپ نے اسی پریس کانفرنس میں واضح فرمایا کہ ہم نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو ملک کی دوسری جماعتوں سے رابطے کر کے امریت کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل تیار کرے گی۔ یہ پہلی کانفرنس تھی جس میں آپ نے کھل کر سیاست میں وارد ہونے کا اعلان فرمایا اور سیاسی کمیٹی تشکیل دی، جس کے کنوینر مولانا شیخ محسن علی نجفی اور اراکین میں مولانا آغا علی موسوی، مولانا افتخار حسین نقوی، سید وزارت حسین نقوی، علامہ سید ساجد علی نقوی، علامہ ڈاکٹر محمد علی نقوی، حافظ ریاض حسین نقوی، جنرل ریٹائر سید تصور حسین اور آغا صابر علی شامل تھے۔ اس سیاسی کمیٹی کے سیاسی امور میں مداخلت کے اعلان کے بعد علامہ سید عارف حسینی نے ملک گیر دولت جات میں دین اور سیاست کے تعلق پر زور دیا اور اپنی قوم کو سیاست کی اہمیت کا احساس دلوایا۔ آپ نے اس سلسلہ کا پہلا یادگار خطاب رینالہ خورد ضلع اوکاڑہ کے مقام پر ایک بڑے اجتماع سے یوں فرمایا کہ ہمارے 2 قسم کے مسائل ہیں، ایک شیعہ اور دوسرا پاکستان ہونے کے حوالے سے۔ اگر ہم نے مذہبی مسائل کو سیاسی مسائل سے ہٹ کر حل کرنا چاہا تو نتائج قطعاً مثبت نہیں نکلیں گے، چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، کیونکہ یہ مسائل ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم ملکی سیاست اور بین الاقوامی امور میں اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے الگ تھلگ کر لیں تو یہ نہ صرف شرعی ذمہ داری سے انحراف ہوگا بلکہ یہ اسلام اور قرآن سے روگردانی ہو۔ اگر ہم نے سیاسی مسائل کو مذہبی مسائل سے دور ہو کر سوچا تو اس کے نتائج بھی بھیانک ہوں گے، لہٰذا دین اور سیاست کا رابطہ انتہائی گہرا ہے اور ہمیں ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ آپ کی تحریک اور مطالبات کا یہ اثر ہوا کہ ضیاء الحق سے ایک قریبی دوست نے پوچھا، اگر آپ مولانا عارف حسین کی توانا آواز اور مطالبات کسی حد تک مان لیں تو بعض اہم مسائل حل ہو سکتے ہیں، مگر ضیاء الحق نے کہا کہ میں ایک ملک میں دو فریق کیسے رائج کر سکتا ہوں۔ جب یہ بات علامہ سید عارف حسینی تک پہنچی تو آپ نے جڑانوالہ ضلع فیصل آباد کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے فرمایا کہ آج حکمران کہتے ہیں کہ ہم ایک ملک میں بیک وقت 2 فریق رائج نہیں کر سکتے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں مارشل لا، سول لا، شریعت لا اور جرگہ کے قوانین نافذ ہیں، جبکہ یہ چاروں قوانین ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اگر یہ چاروں متصادم قوانین ایک ملک میں 8 سال سے باہمی تصادم کے بغیر نافذ رہ سکتے ہیں تو کیا ملک میں فقہ حنفی کے ساتھ فقہ جعفری نافذ نہیں ہو سکتی؟ حکومت کی چشم پوشی سے یقین ہو گیا ہے کہ وہ اسلام میں مخلص نہیں ہے۔ یہ آپ کی تحریک اور جدوجہد کا نتیجہ ہی تھا جس کی بنا پر ضیاء الحق کو اقرار کرنا پڑا کہ وہ اسلام کے نفاذ میں ناکام ہو چکا ہے۔ علامہ سید عارف حسینی نے ISO کی مجلس عاملہ 1986 کے اجلاس میں فرمایا تھا کہ ہماری تحریک نے ضیاء اسلام کو جو نہ جانے کتنی خود ساختہ اجزاء کا مرکب تھا ناکام بنا دیا۔ اگر ہم تحریک نہ چلاتے تو کم از کم ایسے اسلام کے نفاذ میں کامیاب ہو جاتا جو اس کے اقتدار اور ملت اسلامیہ کے مسائل اور مصائب کے لیے کافی تھا۔ اب ضیاء الحق اس سیاسی کروٹ بدلنے اور اپنے آپ کو ایک نئے رنگ میں پیش کرنے کا خواہاں ہے، مگر ہم نے قبل از وقت واضح کر دیا کہ تحریک ملک کے سیاسی امور میں اپنا نمایاں کردار ضرور ادا کرے گی۔ جب آپ نے اس بات کا برملا اظہار کر دیا کہ تحریک آئندہ ملک کے سیاسی امور میں مداخلت کرے گی تو حکومت نے مستقبل کی مشکلات کے پیش نظر ایک چال چلی اور بعض زیر اثر شیعہ اکابرین اور علماء کے ذریعے تحریک کی سیاسی مداخلت کے خلاف شدید پروپیگنڈا کرایا اور ملت جعفریہ کو یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی کہ دین سیاست سے جدا ہے اور مذہب تشیع میں سیاست ممنوع ہے۔ اسی پروپیگنڈا کی آڑ میں علامہ عارف حسینی کی ذات پر بھی کیچڑ اچھالا گیا اور انہیں مذہبی دائروں میں محدود کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ حکومت کی اگلی چال کچھ یوں تھی کہ وہ تحریک کو مسائل میں الجھانے کے ساتھ ساتھ مطالبات کی حد تک الجھائے رکھے۔ اس نظریے کے تحت وفاقی وزیر برائے مذہبی امور مقبول احمد خان نے علامہ عارف حسینی کو ایک خط لکھا کہ حکومت کی مذہبی امور کی مجوزہ کمیٹی کے لیے اپنے نمائندگان نامزد فرمائیں تاکہ حکومت اس کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کر کے آپ کے مطالبات پر غور کرے۔ اس خط کے جواب میں آپ نے فرمایا، معاہدہ اسلام آباد 6 جولائی 1980 میں ہماری بنیادی باتیں طے شدہ ہیں۔ اب گفت و شنید اور کمیٹی سازی کا وقت نہیں ہے بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت طے شدہ معاہدہ پر عمل درآمد کرے۔ مجھے افسوس ہے کہ حکومت نئے معاہدوں کے آڑ میں ملت جعفریہ سے طے شدہ تاریخی معاہدہ سے روگردانی کی کوشش کر رہی ہے
لہٰذا اس قسم کی کمیٹیوں میں شرکت سے معذور ہیں اور ہمیں حکومت سے ایسے اقدامات پر دلی افسوس ہے۔ آپ کے اس مدبرانہ شجاعانہ جواب کے بعد حکومت کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ کا حکومت کی کسی بھی چال میں آنا بہت مشکل ہے، بلکہ آپ معاہدہ 6 جولائی اسلام آباد پر نہ صرف قائم ہیں بلکہ اسی بنیاد پر اپنی تحریک کو مضبوط کرتے جا رہے ہیں۔ حکومت نے اس حقیقت کو بھی درک کر لیا تھا کہ علامہ عارف حسینی کے ملکی گردوراجات، آپ کی مذہبی اور سیاسی گہری فکر و حالات پر نظر و گرفت اور آپ کی ذات سے قوم کی والہانہ وابستگی کسی مرحلہ پر حکومت کے لیے باعث خطرہ بن سکتی ہے۔ حکومت اپنے خدشات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کے خلاف مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر رہی تھی، جبکہ آپ ان کی ہر سازش کا جرأت سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔